آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ لقد کفر، البتہ تحقیق کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل کہہ دیجئے، فمن پھر کون، یملک اختیار رکھتا ہے، من اللہ اللہ کے آگے، شیئن کچھ بھی، ان ارادہ اگر وہ ارادہ کرے، ان یہلکا کہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت، مسیح کا رد اور ابطال ہے۔ حضرت مسیح کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، یعنی ایک ہی فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا، لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوہیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اس لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر اور رسول کو الہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ قرار دے کر کیا۔ اگر کوئی اور گروہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا۔ فنعوذ باللہ من هذه العقیدۃ الفاسدہ، ومن اور ان کو جو فی الارض زمین میں ہیں، جمیعاً سارے، وللہ اور اللہ کے لیے، ملک بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ غرض کہ جب حضرت مسیح کے بشمول پوری مخلوق خدا کے سامنے عاجز محض ہے تو ان میں کوئی اللہ کا ہمسر شریک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ رہ گئی عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کی پیدائش تو اللہ ہر چیز کی بالواسطہ اور بلا واسطہ تخلیق پر قادر ہیں۔ واللہ اور اللہ
علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر اور خوب قادر ہے۔ آیت میں یہود و نصارہ کی تاریخ اور ان کے اعمال و عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے، اور پھر بار بار خبردار کیا جا رہا ہے کہ کفر، ہٹ درمی، نافرمانی اور بدعہدی سے بچو، کیونکہ تم چاہے پیرزادے ہو، چاہے کتنی بڑے پیغمبر کی اولاد ہو، لوٹ کر تم نے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ سزا اور جزا اپنی کی ہوئے اعمال کے مطابق ہی ملے گی، چاہے تم اپنے آپ کو اللہ کے مقبول ترین بندے سمجھو، چاہے اپنے رسول کو اللہ یا اس کا بیٹا بنا دو، اس پر دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ اس بحث میں پڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس کفر اور جو بدعمالیاں وہ نصارہ کرتے رہے ان کی سزا بھی ملے گی۔ اتنی سی بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ رب العزت اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اور ہر چیز جو اس نے بنائی ہے وہ اس کی محتاج ہے اور اس کی فرما بردار ہے۔ بھلا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یوں اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کرنا اس کے لیے کیسے ممکن نہیں؟ اللہ کی مرضی میں نہ کسی کو دخل کی اجازت ہے، نہ ہی اعتراض کرنے کی گنجائش ہے۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، والنصارى، اور نصارہ نے، نحن، ہم، ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے، واحباء، اور اس کے پیارے ہیں۔ یہودی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور اپنے آپ کو بھی ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے، اس کا محبوب قرار دے لیا۔ بعد کہتے ہیں کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یعنی اتباع ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹوں عزیر و مسیح کے پیروکار ہیں۔ دونوں مفہوموں میں سے کوئی سا بھی مفہوم مراد لیا جائے، اس سے ان کے تفاخر، اللہ کے بارے میں بے جا اعتماد کا اظہار ہوتا ہے، جس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ بیٹے سے مراد صلبی بیٹے نہیں بلکہ مقربین مراد ہیں، کہ وہ اپنے آپ خدا کے محبوب اور قریبی لوگ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ بائبل میں اب بھی ایسے دعوے موجود ہیں کہ خداوند نے یوں فرمایا کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے۔ اس خوش فہمی کا شکار مختلف قومیں رہی ہیں۔ ہندوستان میں برہمن اور اونچی ذاتیں اس کی مثال ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کی، سورج کی اور چاند کی اولاد کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ قل، کہہ دیجئے، فالما، پھر کیوں، یعذبکم، وہ تمہیں عذاب دیتا ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں پر۔ اس میں ان کے مذکورہ تفاخر کا بے بنیاد ہونا واضح کر دیا گیا ہے کہ اور تم واقعی اللہ کے محبوب اور چہیتے ہوتے، یا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تم سے باز پرسی نہیں کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو ایمان، تقوی اور عمل دیکھتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔ بلکہ تم بھی بشر، انسانی ہو، ممن، ان میں سے جن کو خالق اس نے پیدا کیا، یغفر، وہ بخش دیتا ہے، لمن، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور عذاب دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ملک بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما، اور جو کچھ، بینہما، ان کے درمیان ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، المصیر، لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی تم کوئی بالا تر مخلوق نہیں بلکہ عام انسانوں کی طرح ہی ہو، تمہاری بھی اللہ کی حضور ویسی باز پرس ہوگی جیسے دوسرے لوگوں کی ہوگی، پھر اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جسے چاہے گا اس کے گناہوں کے عوض سے دھر لے گا، اور جو کچھ وہ کرے گا وہ مختار کل ہے، کیونکہ وہ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، کوئی چیز اس کے آگے دم نہیں مار سکتی، اور اس کے حضور سب کو پیش ہونا پڑے گا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی
مفر نہیں۔ یہ بات یہود نصارہ بھی مانتے تھے، کیونکہ وہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عذاب کا نشانہ بنے تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس بات کی بھی قائل تھے کہ آخرت میں بھی کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ لہذا بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام انسان ایک جیسے پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں کسی خاص نسل کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے اور اس کے قوانین سے لازمی طور پر مستثنیٰ ہے، بالکل غلط دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ اس نے کوئی خاص نسل اپنی رحمت کے لیے مخصوص نہیں کی، البتہ وہ اپنی حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے بخش بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے قانون عدل کے تحت سزا بھی دیتا ہے۔ تاہم یہ عذاب یا مغفرت کا فیصلہ اسی سنت اللہ کے مطابق ہوگا جس کی اس نے وضاحت فرما دی ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت اور اہل کفر و فسق کے لیے عذاب۔ تمام انسانوں کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ اے اہل کتاب، تم بھی اسی کی پیدا کردہ مخلوق یعنی انسان ہو، تمہاری بابت فیصلہ دیگر انسانی مخلوق سے مختلف کیوں کرو گا؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یبینو، وہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے موقوف ہو جانے کے بعد، ان کے نام اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تقریباً 570 یا 600 سال کا فاصلہ ہے، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اس فطرت کے بعد ہم نے اپنا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا ہے، اب تم یہ بھی نہ کہہ سکو گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر نذیر پیغمبر ہی نہیں آیا۔ تقولو، کہو تم، ما جاءنا، نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر، کوئی خوشخبری دینے والا، ولا، اور نہ، نذیر، ڈرانے والا، فقط، تو تحقیق، جاءکم، تمہارے پاس آ گیا، بشیر، خوشخبری دینے والا، ونذیر، اور ڈرانے والا، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ یہود و نصارہ کو پھر خبردار کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لا کر سیدھی راہ اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس نے نیک کاموں پر جنت کی خوشخبری دینے والا، برے کاموں پر جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے۔ اگر تم ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو پھر یاد رکھو جزا سزا دینے والا تمہیں معاف نہ کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں بیک وقت ایک ہی زمانے میں متعدد انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کی بعثت کا سلسلہ بند ہوا اور مسلسل 600 سال تک بند رہا۔ اس کے بعد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہود اس نبی کے انتظار میں رہا کرتے تھے، مشرکین سے کہا کرتے تھے جب نبی آخر زمان آئے گا تو ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے، مگر جب نبی آخر زمان تشریف لائے تو یہود نے انہیں دی ہوئی بشارات کے مطابق ٹھیک طرح پہچان لیا، پھر صرف اس بنا پر آپ کی نبوت کا انکار کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ ان یہود کو اللہ تعالیٰ جل شانہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جس بشیر و نذیر کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکا ہے، اب تمہارے پاس کچھ عذر باقی نہیں رہ گیا، لہٰذا اگر اب تم اس سے انکار کر رہے ہو تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تم اس جرم کفر کی سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہود کی طرح نصارہ کو بھی نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی وسلم کا انتظار تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر یہود سے بدلہ لیں گے۔ پھر جب ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی تو ان میں سے بھی اکثر نبی آخر زمان کے مخالف ہو گئے۔ یا اللہ کریم، تیرا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہودیت نصرانیت سے بچا کر اسلام ایمان سے نوازا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ یا اللہ کریم، ہم کو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پکا اور سچا وفادار امتی بن کر جینا اور اس پر مرنا نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت عظمت عطا فرما اور آپ کی محبت عظمت کے ساتھ آپ کی تباہ کی دولت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔